أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إياك نعبد وإياك نستعين. کل ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ رب العزت کی ہی عبادت کرنے کا مفہوم کیا ہے، اور اس عبادت کے بعد جو بات کی گئی ہے وہ ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. ایاکا دوبارہ آیا ہے، یعنی تجھ ہی سے، تیری ہی. نستعین کا مطلب ہے ہم مدد چاہتے ہیں، یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں خاص طور پر، اور تیرے سوائے کسی کی عبادت نہیں کرتے، اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تیرے علاوہ کسی دوسرے سے مدد نہیں چاہتے. کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عبادت کے اندر دعا کو قرآن اور حدیث دونوں میں اس طرح سے شامل کیا گیا ہے کہ دعا ہی عبادت ہے. اور دعا کی ایک صورت یہ ہے کہ جب بھی مدد درکار ہو تو اللہ سے مدد مانگی جائے. یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ عبادت اور استعانت یہ دونوں ساتھ بیان ہوئے، یعنی کہ ہمیں اللہ کی عبادت کے لیے بھی اللہ کی مدد درکار ہے. آپ فجر کی نماز میں آئیں، اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں آ سکتے، اللہ کی مدد کے بغیر نہیں آ سکتے. کتنے ایسے ہیں جو اس وقت اپنے بستروں پر پڑے سو رہے ہیں، کتنے ایسے ہیں جو نماز کے لیے مسجد جن کو داخل ہوئے عرصہ گزر چکا ہے، ان کو یہ توفیق نصیب نہیں ہوئی کہ وہ اللہ کے آگے سجدہ کریں. کتنے ایسے ہیں جنہوں نے عرصہ گزر گیا قرآن مجید کو ہاتھ میں لے کر دیکھا نہیں. اللہ نہ کرے کہ ہم میں بھی کوئی ایسا ہو، لیکن ایسا ہے، ایسا ہو رہا ہے. بہت سارے لوگ عبادات سے محروم ہیں، ان کو اللہ کی مدد نہیں مل رہی عبادت کے لیے، کیونکہ یہ ایسا کام ہے جو بندہ اللہ کی مدد کے بغیر کر ہی نہیں سکتا. ویسے تو کوئی بھی کام نہیں کر سکتا، ہم سانس بھی نہیں لے سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. اگر اللہ روک دے تو کون ہے جو ہماری دھڑکنوں کو لوٹا کر دکھائے؟ کوئی بھی نہیں. اللہ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اسی لیے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، مسند امام احمد کی صحیح حدیث ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، اس کو اپنے پلے باندھ لینا کہ جب بھی تم نماز سے فارغ ہو تو ہر نماز کے بعد یہ الفاظ اللہ سے دعا میں یہ الفاظ پڑھنے ہیں، دعا مانگنی ہے اللہ سے. ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اس کا مطلب کیا ہے؟ اے میرے رب میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کر سکوں اور تیرا شکر ادا کر سکوں اور تیری خوبصورت اور بہترین عبادت کر سکوں. یعنی وہ نماز ادا کرنے کے بعد دعا سکھائی جا رہی ہے. سوچنے کی بات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے جو نماز ادا کی ہے یہ بھی اللہ کی توفیق سے کی، اس میں میری کوئی بڑائی نہیں، اور یا اللہ اس سے بہتر کرنے کی توفیق عطا فرما. جیسے ہم دنیا کے معاملات میں بہتر بننا چاہتے ہیں نا، کہ آج اتنا کمایا تو کل میں نے ٹارگٹ سوچا ہے کہ اس سے زیادہ کمانا ہے. آج اگر میں نے میری تنخواہ ماہانہ یہ ہے تو مجھے 6 مہینے بعد ادھر ہونا چاہیے. ہر چیز میں بہتری چاہتا ہے انسان. اسی طرح عبادت میں بہتری آنی چاہیے. تو اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ پہلے سے بہتر عبادت کی توفیق عطا فرما. اور عبادت کو خوبصورت بنانے کے لیے خود توجہ کریں. آپ بہت سارے نمازی ایسے ہیں جن کی نمازیں خوبصورت نہیں ہیں. خوبصورت نماز ادا کرنی ہے. یہ ایاک نستعین پر بات ہم کرتے ہیں، لیکن کیونکہ نماز کا موضوع جب بھی آتا ہے تو بہت ساری باتیں ذہن میں آنا شروع ہو جاتی ہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا ایک نمازی سے جس نے نماز ادا کی، آپ دیکھ رہے تھے، تو فرمایا الا تحسن صلاتک، کیا تم اپنی نماز کو خوبصورت نہیں بنا سکتے؟
کیسی بات ہے، خوبصورت. یعنی تم یہ سوچو تو صحیح، تم کس کے سامنے کھڑے ہو؟ تمہاری توجہ ہی نہیں ہے اس کی طرف جس کے سامنے تم کھڑے ہو. وہ تمہاری طرف متوجہ ہے اور تمہاری سوچ کہیں اور ہے. ہر چیز کا پروٹوکول ہوتا ہے. آپ کسی بندے سے ملنے جاتے ہیں، میٹنگ کرنے جاتے ہیں، کسی بڑے سے ملنے جاتے ہیں، تو آپ کے ذہن میں کتنی ساری باتیں ہوتی ہیں کہ مجھے اس طرح بیٹھنا ہے، اس طرح بات کرنی ہے، ایسا نہ ہو کہ میں کوئی بات کہہ دوں کہ وہ ناراض ہو جائے، ایسا نہ ہو کسی میری غلطی کی وجہ سے میرا معاملہ خراب ہو جائے. کتنی باتیں ہوتی ہیں ذہن میں، اور وہ ایک بندہ ہے، وہ کچھ نہیں دے سکتا آپ کو. لیکن جس رب نے آپ کو زندگی دی ہے، جس رب نے آپ کو رزق دیا، جس رب نے آپ کو گھر دیا، اولاد دی ہے، بیوی دی، سب کچھ دیا، اس کے سامنے جب پیش ہوتے ہیں تو کیا پروٹوکولز ہیں؟ کبھی بال صحیح کر رہے ہیں، کبھی کھجلی کر رہے ہیں، کبھی ہاتھ کہیں جا رہے ہیں، رفع دین کیا تو مکھی مار، کچھ نہیں پتا کیا ہو رہا ہے. اتنی جلدی میں نماز پڑھتے ہیں کہ جیسے بس جان چھڑانی ہے اور مسجد سے بھاگنا ہے. بھائی ایسا نہ کریں. اس رب کے احسانات آپ گن نہیں سکتے. اس کے سامنے کھڑے ہونے کے کچھ آداب ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ادب سے کھڑے ہوتے تھے، پھر بھی جب قرآن کی آیت نازل ہوئی قوموا للہ قانتین، سورہ بقرہ میں ہے اللہ کے سامنے ادب سے کھڑے ہو جاؤ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اور بھی زیادہ جھکا لیا اللہ کے سامنے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوں میں، ادب سے کھڑا ہونا ہے. ہمیں یہی سکھا کر گئے. الا تحسن صلاتک، کیا تو اپنی نماز کو خوبصورت نہیں بنا سکتا؟ الا ينظر المصلی اذا صلی کیف یصلی، کیا نماز ادا کرنے والا جب وہ نماز ادا کرتا ہے یہ دیکھتا نہیں ہے کہ وہ کیسے نماز ادا کر رہا ہے؟ یہ حدیث ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم کیسے نماز ادا کر رہے ہیں. ہمارا رکوع ٹھیک نہیں ہے، رکوع میں ہماری پیٹھ سیدھی نہیں ہوتی، اور احادیث میں وارد ہوئے الفاظ کہ جس کی پیٹھ سیدھی نہ ہو رکوع میں اس کی نماز نہیں ہوتی. ابھی تسبیح مکمل نہیں ہوئی، کھڑے ہونے کی جلدی ہے. ابھی سیدھے کھڑے نہیں ہوئے، سجدے میں جانے کی جلدی ہے. سجدہ سکون سے کیا نہیں، اٹھنے کی جلدی ہے. اٹھے پورے نہیں، سجدے میں جانے کی جلدی ہے. بس سلام پھرے تو میں بھاگوں یہاں سے، کہاں مجھے باندھ دیا لا کر مسجد کے اندر. یہ کیا ہے؟ ایسے نماز نہیں ادا ہوتی. آپ لوگوں کو چاہیے، مجھے بھی چاہیے، ہم سب کو چاہیے کہ اپنے رب کریم کے سامنے، رب عظیم کے سامنے، جو عرش عظیم کا رب ہے، جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے، اگر وہ چاہے تو ہم چل پھر سکتے ہیں، نہ چاہے تو ہم بستر پر ہوں. اس کا شکر ادا کرنے کے لیے جب بھی کھڑے ہو اس کے سامنے تو ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اس کے تمام آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اور تمام پروٹوکولز کو ذہن میں رکھتے ہوئے کھڑے ہوں کہ کس کے سامنے کھڑے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں خوبصورت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے لیے سورہ فاتحہ کو بار بار پڑھتے رہیں، ذہن میں رکھیں کہ کیا ہے اس میں، کیا بتایا گیا ہے. یہ جو باتیں میں بتا رہا ہوں ان کو ذہن میں تازہ رکھیں، آپ کی نماز میں آپ کو خود ہی جو ہے وہ خوبصورتی پیدا ہوتی نظر آئے گی. ایاک نستعین پر بات جاری ہے انشاءاللہ. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. استغفر